اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات و خواتین، میرے پاس ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ حدیث کے نام پر یہ بات بتائی جاتی ہے رمضان سے متعلق کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ حدیث کی جہاں تک سند ہے، سند کے اعتبار سے بھی یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، آتھنٹک نہیں ہے۔ میں اس پر زیادہ آپ کو جو ہے کہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایک علمی بات ہو جاتی ہے، علمی بحث اس محفل میں مناسب نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جو بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ پہلے عشرے میں صرف رحمت ہوگی اور دوسرے عشرے میں درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا، تو یہ خود اپنی جگہ پر فٹ ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ ذرا سا اگر ہم غور کریں گے، دوسری حدیثیں ہم کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر رات اللہ رب العالمین اپنی طرف سے مخصوص بندوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر ان کو آزادی دے کر جنت میں پہنچاتے ہیں، اور یہ ہر رات والا واقعہ ہے۔ یہ صرف آخری عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ رمضان کی ہر رات یہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتے ہیں بندوں پر کہ جن کو چاہتے ہیں جہنم میں جو جا چکے ہیں ان کو نکال کر اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف آخری عشرہ ہی جہنم سے آزادی کا ہے؟ ہر رات رمضان کے شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ یہ جو نا کام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو بات ہے کہ رحمت صرف ایک عشرے میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، کون ہوتا ہے بندہ کہ اس کو جو نا صرف ایک عشرے کے ساتھ خاص کر دے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسے پہلے عشرے میں ہوگی، درمیان میں بھی ہوگی، اور پھر جو نا اسی طرح سے بالکل آخر میں بھی ہوگی، اور مغفرت کا بھی وہی حال ہے۔ تو ان سب کو محدود کرنا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی دلانے کا، تو یہ عقل کے اعتبار سے بھی معنی مطلب جب سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بالکل عقل سے بھی ٹکرانے والی بات ہے۔ تو یہ بہرحال عقل، ہر جگہ ہم اپنی عقل کو آگے تو نہیں لا سکتے ہیں، لیکن واضح طور پر اس کے اندر جو خلل پایا جا رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات بتا رہا ہوں۔ جبکہ ہم کو یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس رمضان کا آغاز ہوتا ہے، کائنات میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں اللہ تعالیٰ لے آتے ہیں، اس میں سے ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ جنت کا دروازہ پورا مہینہ کھلا رہتا ہے، کوئی ایک دروازہ بھی اس کا بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے جتنے دروازے وہ سب اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ پورا رمضان یہ جو معاملہ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے پورے رمضان میں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ ہمیشہ کہنے کے پورے رمضان کے لیے جنت کے دروازے، سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بات حدیث کے نام پر مشہور ہے، اور عام طور پر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے خطباء، واعظین اس حدیث کو لے کر بہرحال لوگوں کی جو ہے کیا ہے سنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی آتھنٹک حدیث نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، بتائیں، اس کا جواب آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔